السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز احمد۔ ناظرین کرام، دونوں طرف سے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ حکومت نے بھی اعلان کر دیا ہے اور مولانا فضل الرحمان نے بھی اعلان کر دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے پاس اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا وفد موجود ہے اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس آئینی ترمیم کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کسی بھی صورت پارلیمنٹ کے اندر ووٹ نہیں ڈالے گی۔ مولانا فضل الرحمان کی جماعت نے اہم ترین اعلان کیا ہے اور مولانا فضل الرحمان کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ انتہائی اہم ہوگا۔ اس کے علاوہ حکومت نے بھی ایک اہم اعلان کر دیا ہے۔ حکومت نے یہ بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ تین آپشنز ہیں، تین راستے ہیں ہمارے پاس۔ اگر پی ٹی آئی نہیں مانتی تو پھر بھی راستہ ہے، اگر مولانا فضل الرحمان نہیں مانتے تو پھر بھی راستہ ہے۔ وہ کون سے راستے ہیں وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جنہوں نے ووٹ تو عمران خان کے نام پر لیا، جن کو سینیٹر بنایا گیا عمران خان کے نام پر، ان تمام کی لسٹ آ گئی ہے کہ کون کون سے لوگ مبینہ طور پر عمران خان کے ساتھ بے وفائی اور دغا بازی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میرے ان تمام دوستوں کا بے حد شکریہ جنہوں نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیا۔ تو پہلے نمبر پہ آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت ایک انتہائی اہم ملاقات جاری ہے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے اوپر۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنے تمام تر سینیٹرز کو بلا لیا ہے کہ آپ میرے پاس آ جائیں، کیونکہ جو آثار نظر آ رہے ہیں وہ آثار یہ نظر آ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئینی مسودہ جو مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی نے مل کر بنایا ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر پیش کیا جائے گا اور اس کو پاس کروایا جائے گا۔ اب اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مانتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی تحریک انصاف نہیں مان رہی لہٰذا میں بھی نہیں مان رہا، تو ساری اپوزیشن میں سے کوئی بھی آپ کو ووٹ نہیں دے گا۔ تو اس ساری صورتحال کے اندر حکومت نے یہ پلان بنا رکھا ہے کہ پھر ہم اپنی من مرضی کا جو مسودہ ہے جو ہم نے سب سے پہلے تیار کیا تھا، جس میں ہم نے آئینی عدالت بھی بنائی تھی، جس میں ہم نے ملٹری کورٹس بھی بنائی تھی، جس میں ہم نے قاضی فیض عیسیٰ کو ایکسٹینشن بھی دینی تھی اور جس میں ہم نے منصور علی شاہ کا راستہ بھی روکنا تھا اور آرٹیکل 8 کے اندر ہم نے امینڈمنٹ بھی کرنی تھی، پھر ہم وہ آئینی مسودہ لے کر آئیں گے اور اس کو پاس کروائیں گے۔ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک گلہ بھی کیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے ایک بات بڑے واضح طریقے سے بتا دی تھی کہ بھائی سینٹ کے اندر یہ پاکستان تحریک انصاف کے بغیر کسی بھی صورت آئینی ترمیم کو پاس کر ہی نہیں سکتے، بے شک مولانا فضل الرحمان بھی ساتھ جا کر مل جائیں، یہ نہیں پاس کر سکتے کیونکہ دو بندے کم ہیں، اور جب تک تحریک انصاف کے دو سینیٹر نہیں ٹوٹیں گے تب تک یہ آئینی ترمیم پاس نہیں ہو سکتی۔ تو تحریک انصاف اپنے بندوں کو سنبھالنے میں برے طریقے سے ناکام رہی ہے، نہ صرف سینٹ میں بلکہ قومی اسمبلی کے اندر بھی۔ اب وہ جو لوگ ہیں وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ وہ کون کون سے لوگ ہیں۔ اب مولانا فضل الرحمان کے پاس دو راستے ہیں، ایک راستہ ہے کہ نہ جائیں، دوسرا راستہ یہ ہے کہ جو اپنی شرائط ہیں وہ منوائیں اور جا کر وہ امینڈمنٹ کروائیں، وہ آئینی ترمیم کروائیں۔ تو مولانا فضل الرحمان کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ ابھی پتہ چل جائے گا۔ ابھی تک ذرائع جو خبریں دے رہے ہیں وہ یہی دے رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جا رہے ہیں اور وہ جا کر ووٹ دیں گے۔ بہرحال کچھ گھنٹوں تک مزید تفصیلات آ جائیں گی، انشاءاللہ وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کابینہ کے سامنے جو مسودہ رکھا گیا تھا کل رات کو وہ انہوں نے مسترد کر دیا تھا، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری وفاقی کابینہ نے دے دی ہے، یعنی کہ کابینہ کی طرف سے منظوری ہو گئی ہے۔ اور بیرسٹر گوہر علی خان نے ایک بڑا اہم ترین اعلان کیا ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف دونوں ایوانوں کے اندر شرکت کرے گی لیکن سارے لوگ نہیں جائیں گے، کچھ لوگ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم وہاں پر جا کر بات بھی کریں گے اور ہم اپنی تجاویز بھی دیں گے، اور ایک طریقے سے یہ اچھا فیصلہ ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف سے ہیں جو آئیں گے، جنہوں نے ضمیر کا سودا کیا ہوگا، ووٹ ڈالیں گے، اور اگر یہ جو کچھ لوگ ہوں گے یہ وہاں پر نعرے بازی کریں اور بتائیں کہ تمہاری کوئی اوقات نہیں تھی، تمہیں کوئی 20 ووٹ نہ ڈالتا، تمہیں عمران خان کے نام کا ووٹ پڑا ہوا ہے، وہ جیل کے اندر ہے، وہ تمہاری خاطر، اس قوم کی خاطر سختیاں برداشت کر رہا ہے اور تم یہاں پر پیسوں سے اپنا ضمیر کا سودا کر رہے ہو، یہ تحریک انصاف کے لوگ کہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ گیم پلٹ جائے، بھائی کسی کا ضمیر ادھر کھڑا کھڑا جاگ جائے۔ اچھا، ایک اور بڑی اہم چیز ہے وہ آپ ذرا سن لیں، پہلے میں وہ لسٹ آپ کے سامنے رکھ دوں جو اس وقت نام چل رہے ہیں۔ اب ایک چیز میں یہاں پر آپ کو بتاؤں، عین ممکن ہے کہ یہ جو نام میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں ان میں سے کچھ نام ایسے ہوں جو کہ نہ بکے ہوں، تو نام جو چل رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اصل پتہ تب لگے گا جب بندہ جا کر ووٹ ڈالے گا، پھر ہم یہ کہہ سکیں گے، پھر تحریک انصاف کہہ سکے گی کہ ہاں بھئی یہ غدار ہے، اس نے 2 نمبری کی ہے، لیکن جو نام چل رہے ہیں وہ ذرا آپ سن لیں۔
دو سینیٹر جس کے بارے میں بیرسٹر گوہر علی خان نے کہہ دیا کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، سینیٹر ڈاکٹر زرکا اور سینیٹر فیصل سلیم، یہ دو نہیں ہیں ان کے پاس. اور جو ایم این ایز ہیں چودھری عثمان، مبارک زیب، مقداد علی، ظہور قریشی، مخدوم زین قریشی، شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے، بریگیڈیئر اسلم گھمن، ریاض فتیانہ، چودھری الیاس اور اورنگ زیب کھچی. اب زین قریشی کے بارے میں لوگوں کو بالکل یقین نہیں آ رہا کہ یہ بندہ آئے گا اور آ کر ووٹ دے گا، اور آپ حیران ہوں گے زرتاج گل وزیر کا نام بھی چل رہا بھائی، تو یہ بھی اب پتہ چل جائے گا. اور ایک اور بڑی اہم خبر چل رہی ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے ووٹ نہ دیا تو پھر تحریک انصاف کے اندر جتنے بھی غدار موجود ہیں وہ سارے کے سارے ایکسپوز ہوں گے، اور اگر مولانا فضل الرحمان نے ووٹ دے دیا تو پھر سارے کے سارے ایکسپوز نہیں ہوں گے، کیونکہ پھر صرف قومی اسمبلی سے 4 ووٹ ان کو چاہیے، وہ 4 ووٹ ڈلوائیں گے. پاکستان مسلم لیگ نون نے اپنے سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹ کیا، ذرا دیکھیں. کہتے ہیں کہ ملک کی خاطر، پاکستان کی خاطر، ریاست کی خاطر اپنی ذاتی وابستگی سے علیحدہ ہو کر ووٹ کرنے والوں کو سلام. اور دونوں سینیٹر جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، ڈاکٹر زرکا اور فیصل سلیم، ان کی انہوں نے تصویریں لگا دی. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیں کہ آج سے 5-10 سال بعد ایک حکومت آئے، نون لیگ اپوزیشن کے اندر ہو. ویسے تو ابھی نون لیگ نے پورا ذہن بنایا ہوا ہے کہ اب ہم نے تا حیات حکومت کے اندر ہی رہنا ہے، کبھی ہم نے اپوزیشن کے اندر آنا ہی نہیں ہے. یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے سوچا ہوا ہے کہ بھائی اب ہم ہی ہیں، اب اور کوئی نہیں ہے. اسی وجہ سے تو یہ امینڈمنٹ ہونے کے لیے جا رہی ہیں بھائی. تو اگر نون لیگ آتی ہے اپوزیشن کے اندر اور اس وقت نون لیگ کے بندے اٹھ کر ووٹ دیں پارٹی پالیسی کے خلاف جا کر، تو کیا پھر بھی ملک کی خاطر، پاکستان کی خاطر، ریاست کی خاطر اپنی وابستگی سے علیحدہ ہو کر ووٹ کرنے والوں کو نون لیگ سلام کرے گی؟ یہ بہت اہم سوال ہے. امید ہے کہ نون لیگ اس کے اوپر ضرور جواب دے گی. اطاعت آرڑ نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. کہتے ہیں جی تمام تیاریاں مکمل ہیں، آج یہ معاملہ حل ہو جائے گا. ہمارے پاس بہت سے آپشن دستیاب ہیں. آپشن اے پر عمل نہ ہوا تو بی پر نہ ہوا تو سی بھی موجود ہے. کسی ایک آپشن کے تحت آئینی ترمیم منظور ہو جائے گی. اور یہ وہ اہم بات ہے جس کے بارے میں سینیٹر کامران مرتضیٰ نے تھوڑی دیر پہلے بیان دیا. انہوں نے کہا جی اگر ہم ووٹ ڈالے نہیں جاتے نا تو پھر حکومت وہ والی ترمیم پاس کر لے گی جس کے اندر ساری چیزیں ہیں. ہم اگر جاتے ہیں تو ہم کم از کم بہت سی چیزوں پہ ان کو روک لیں گے. یہ انہوں نے بات کی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. عدنان عادل صاحب ایک سینئر صحافی ہیں، انہوں نے ایک بڑا اہم ٹویٹ کیا ہے یہ آئینی ترمیم کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ اس آئینی ترمیم کا مقصد یہ ہے کہ جو بے تحاشا دھاندلی کی گئی اس کو تحفظ دیا جائے، اور یہ جو بندوبستی کا نظام ہے اس کو گرنے سے روکا جائے، عمران خان کو سسٹم سے باہر رکھا جائے اور پاکستان تحریک انصاف کا شرازہ بخیر دیا جائے. دیکھیں حکومت تو یہی کرنا چاہتی ہے نا کہ تحریک انصاف کو یہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں، عمران خان نظر نہ آئے، یا ساری زندگی جیل کے اندر پڑا رہے یا اس کو ملٹری کورٹ کے اندر بھیج دیں. یہ ان کا پلان ہے، یہ سارا پلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کوئی بھی جماعت ہو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ چیزیں صرف عمران خان کے لیے ہیں. یہ چیزیں ہر دور میں ہر مظلوم کے لیے ہیں اور ہر ظالم کے سامنے ہیں کہ جو ظالم ہوتا ہے وہ بیٹھ کر اپنے مطلب کہ سارا حساب کتاب لگاتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کی ذات کو منظور ہوتا ہے. آپ اپنی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، سب سے بڑا واقعہ اسلام کی تاریخ کا کربلا کے میدان کے اندر ہوتا ہے. آج بھی حسین کا نام زندہ ہے. آج حسین محبت، الفت، شفقت کا نام ہے. اور یزید کس کا نام ہے وہ میں یہاں پر بولنا بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ یزید کو لوگ کس طریقے سے یاد کرتے ہیں. اس وقت بظاہراً لگتا تھا کہ امام حسین نہیں جیتے، لیکن آج پوری دنیا کے اندر یہ پتہ ہے لوگوں کو کہ اس وقت جو اصل جیت ہوئی تھی وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی تھی. تو یہ میں نے صرف اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ ایک پلان انسان کا ہوتا ہے اور ایک پلان اللہ رب العالمین کا ہوتا ہے جو مالک یوم الدین ہے. دعا ہمیشہ دل سے یہ نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے، اس ملک کے کروڑوں لوگوں پر اللہ اپنا کرم فرمائے. مزید آگے آجے احمد وڑائچ صاحب، انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ نعرہ لگایا تھا تم ادھر ہم ادھر، اس وقت بھی یہ کام ہوا تھا اور آج بھی یہ کام ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ جو اجلاس کے لیے ڈھاکا گیا میں ٹانگیں توڑ دوں گا، اور آج ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ کہہ رہا ہے کہ اپوزیشن نے ووٹ نہ دیا تو بروٹ میجورٹی سے قانون بدلوں گا، یعنی کہ لوگوں کو خریدوں گا، لوگوں کے ضمیروں کا سودا ہوگا.
مزید وہ آگے لکھتے ہیں کہ لبرل جمہوری خاندان کی 54 سال کی جدوجہد کی یہ داستان ہے جو آپ سب کو نظر آ رہی ہے۔ سلمان اکرم راجہ نے ایک بڑا اہم ٹویٹ کیا ہے جو عمران خان کے ساتھ انہوں نے کل ملاقات کی۔ بہت سی باتیں سامنے آ چکی ہیں اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو کہ ابھی سامنے نہیں آئیں، وقتاً فوقتاً سامنے آئیں گی، اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس وقت آئینی ترمیم حکومت جیسے تیسے کر کے پاس کروا لے، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی۔ اور اس سے پہلے عمران خان نے کہا ہے کہ لازمی طور پر 4 بندے مجھے آ کر ملیں، علی امین گنڈا پور، عمر ایوب خان، شبلی فراز اور احمد بچر صاحب، یہ 4 بندے مجھے ملے۔ سلمان اکرم راجہ نے جو ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان سے ملے 20 گھنٹے ہو گئے ہیں، ٹی وی اور اخبار سے دور 16 دن کی قید تنہائی کاٹنے والے قیدی کا عزم میرے گمان کی حد سے دور کھڑا مسکرا رہا ہے۔ میں کبھی نہیں ہاروں گا، یہ عمران خان نے کہا کہ میں کبھی نہیں ہاروں گا، اگر مجھے ملٹری کورٹ بھیجنا ہے بھیج دیں، جو مرضی کر لیں، جیت پاکستان کے کروڑوں انسانوں کی ہوگی، سڑکوں پر ہوگی اور میدانوں میں ہوگی۔ یہ سلمان اکرم راجہ نے ٹویٹ کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر جاتے ہیں ووٹ دینے کے لیے تو وہ کس مسودے کے اوپر ووٹ دیں گے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اگر تو مولانا فضل الرحمان اس مسودے کے اوپر ووٹ دیتے ہیں جو انہوں نے خود بنایا ہے، تو یاد رکھیے گا مولانا فضل الرحمان پاکستان کی سیاست میں اپنا نام کما گئے ہیں۔ انہوں نے جو کرنا تھا وہ انہوں نے کر دیا ہے۔ اگر جو مسودہ انہوں نے خود بنایا ہوا اگر اس کے اوپر ووٹ دے دیا تو، کیونکہ وہ ان کی سیاست زندہ ہو جائے گی، وہ کہیں گے کہ بھائی میں نے یہ بھی رکھوایا، 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 میں نے یہ نہیں ہونے دیا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ مطیع اللہ جان صاحب نے آخر میں ایک بڑی اہم بات کی ہے۔ انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہو رہا اور ملک کے چیف جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ بالکل خاموش ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں۔ چیف جسٹس خود سپریم کورٹ کی سنگ مرمر کی دیواروں پر بنیادی انسانی حقوق لکھوا رہے ہیں، اس سے بڑا اور کوئی مذاق نہیں ہو سکتا۔ ابھی یہ آئینی ترمیم والا جو بھی سارا بندوبست ہو رہا ہے نا، یہ پہلا فیز ہے، یعنی کہ پہلا فیز ہونا ایوانوں کے اندر اور دوسرا فیز ہونا عدالتوں کے اندر۔ یہی وجہ ایک بہت بڑی کہ تحریک انصاف ووٹ نہیں دے رہی۔ اگر یہ ووٹ دیں گے تو یہ عدالت نہیں جا سکتے بھائی، عدالت کیا کہیں گے؟ عدالت پوچھے گی آپ تو ووٹ دے کر آئے ہو، اب کس منہ سے آئے ہو یہاں پہ؟ تو تحریک انصاف اس وجہ سے ووٹ نہیں، ابھی تک اطلاع تھا کہ نہیں ووٹ نہیں دے رہے۔ آگے اگر مولانا فضل الرحمان یا کوئی اور کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا تو اور بات ہے، بٹ ابھی تک جب میں آپ کے سامنے ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی تک یہ خبر ہے کہ تحریک انصاف ووٹ نہیں دے رہی۔ دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، جو بھی اپڈیٹ آئی انشاءاللہ آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور اس دعا کے ساتھ مجھے آپ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ میرے وطن پر اپنا خاص فضل اور کرم فرمائے، مجھے آپ کو ہم سب کو اس وطن میں بسنے والے کروڑوں انسانوں کو اللہ محفوظ رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان کے کروڑوں عوام پائندہ باد۔